حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر کہاں دفن ہے؟ اس سلسلے میں بہت سا اختلاف پایا جاتا ہے۔ علامہ قرطبی اور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ یزید نے اسیران کربلا اور سر انور کو مدینہ طیبہ روانہ کیا اور مدینہ طیبہ میں سر انور کی تجہیز و تکفین کے بعد سر انور کو سیدہ فاطمہ الزہرا کے پہلو میں دفن کیا گیا، جبکہ حضرت امامیہ کہتے ہیں کہ اسیران کربلا نے 40 روز کے بعد کربلا میں آ کر جسد مبارک سے ملا کر دفنایا تھا، جبکہ بعض روایات میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یزید نے حکم دیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے سر کو شہروں میں گھمایا جائے۔ جب یزیدی فوج سر اقدس سیدنا امام حسین علیہ السلام کے سر کو لے کر اسکلان پہنچے تو وہاں کے امیر نے ان سے لے کر دفن کر دیا۔ جب اسکلان پر فرنگیوں کا غلبہ ہوا تو صالح نامی ایک آدمی جو کہ مصر کا نائب تھا، اس نے 30,000 دینار دے کر فرنگیوں سے سر لینے کی اجازت حاصل کی اور وہ ننگے پیر وہاں سے بما اپنے سپاہ اور خدام 8 جمادی الاخر 548 ہجری کو بروز اتوار مصر میں لائے۔ اس وقت بھی امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے سر انور کا خون تازہ تھا اور اس سے مشک اور عنبر کی خوشبو آتی تھی۔ پھر اس نے سبز حریر کی تھیلی میں آبنوس کی کرسی پر رکھ کر اس کے ہم وزن مشک و عنبر اور خوشبو اس کے نیچے اور ارد گرد رکھوا کر اس پر مشہد حسینی بنوایا۔ شیخ شہاب الدین بن حنفی اپنا خواب بیان فرماتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے مشہد مبارک میں سر اقدس کی زیارت کی، مگر میرا اس بارے میں اختلاف تھا کہ کیا معلوم کہ سر اقدس اس مقام پر ہے یا نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ اچانک مجھ کو نیند آ گئی۔ میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک شخص مشہد مبارک سے نکل کر حضور پرنور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ، احمد بن حلبی اور عبد الوہاب نے آپ کے بیٹے حسین علیہ السلام کے سر مبارک کی زیارت کی ہے۔ آپ نے فرمایا، اے اللہ، ان دونوں کی زیارت کو قبول فرما اور ان دونوں کو بخش دے۔ شیخ شہاب الدین فرماتے ہیں کہ اس دن سے میرا یقین ہو گیا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر انور یہیں پر ہے۔ پھر میں نے مرتے دم تک سر اقدس کی زیارت نہیں چھوڑی۔ حضرت شیخ خلیل بن الحسن تمارسی رحمت اللہ علیہ سر انور کی زیارت کو تشریف لایا کرتے تھے۔ جب آپ مشہد مبارک کے قریب جاتے تو کہتے، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اور آگے سے جواب سنتے، وعلیکم السلام یا ابا الحسن۔ ایک دن سلام کا جواب نہ پایا، آپ حیران ہوئے اور زیارت کر کے واپس آ گئے۔ دوسرے روز پھر حاضر ہو کر سلام عرض کیا تو جواب پایا۔ عرض کی، یا سیدی، کل آپ کی جانب سے جواب نہ آیا، اس کی کیا وجہ تھی؟ فرمایا، اے ابو الحسن، کل اس وقت میں اپنے جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر تھا اور باتوں میں مشغول تھا۔ جبکہ امام عبد الوہاب شعرانی فرماتے ہیں کہ اکابر صوفیاء، اہل کشف صوفیاء اسی کے قائل ہیں کہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک اسی مقام پر ہے۔ برادران اسلام، سر اقدس سیدنا امام حسین علیہ السلام کے ساتھ منسوب ایک واقعہ آپ کے گوشے گزار کرتے ہیں۔ روایت ہے کہ سلطان ملک ناصر کو اس کے چند ماتحتوں نے ایک شخص کے متعلق اطلاع دی کہ یہ شخص جانتا ہے کہ اس محل میں مال و زر کہاں دفن ہے، مگر یہ بتاتا نہیں۔ سلطان نے اس کی تعذیب کا حکم دیا۔ متولی تعذیب نے اس کو پکڑا اور اس کے سر پر خناس لگائی۔ خناس دراصل ایک سیاہ رنگ کا ایک کیڑا ہوتا ہے جو کہ گوبر اور نجاست میں پیدا ہوتا ہے۔ یہ دراصل چھوٹے چھوٹے چنے کے برابر سرخ رنگ کے ریشم کی مانند کیڑے ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں چوروں، مجرموں اور ملزموں کو اعتراف جرم کے لیے یہ سزا دیتے تھے کہ مجرم کے سر پر یہ 2 سیاہ رنگ کے کیڑے چھوڑ دیے جاتے تھے۔ کیڑے سر کی جلد میں کاٹ کاٹ کر سوراخ کر دیتے تھے۔ ان سوراخوں میں کرمز کے ٹکڑے اور اس کا تیل جاتا تھا، جس سے دماغ کی رگیں پھٹ جاتی تھیں۔
یہ ایسی سخت ترین سزا ہوتی تھی کہ مجرم برداشت نہیں کر سکتا تھا اور فوراً اعتراف جرم کر لیتا۔ یہ سزا اس کو کئی مرتبہ دی گئی مگر اس کو کچھ اثر نہ ہوا، بلکہ ہر مرتبہ خنافس مر جاتی۔ لوگوں نے اس سے اس کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ جب سیدنا امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک یہاں مصر آیا تو میں نے اس کو عقیدت سے اپنے سر پر اٹھایا تھا، یہ سب اسی کی برکت اور کرامت ہے۔ جبکہ ایک اور روایت کے مطابق سر انور یزید جہنمی کے خزانے میں ہی رہا۔ جب سلیمان بن عبد الملک کا دور حکومت آیا اور اس کو معلوم ہوا اس وقت بھی امام حسین کے سر اقدس کی ہڈیاں سفید چاندی کی طرح چمک رہی تھیں، اس نے خوشبو لگائی اور کفن دے کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفنا دیا۔ سامعین اکرام، سر انور کے متعلق مختلف روایات ہیں اور مختلف مقامات پر مشاہد بنے ہوئے ہیں، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ان روایات اور مشاہد کا تعلق چند سروں سے ہو، کیونکہ یزید کے پاس سب شہدائے اہل بیت کے سر بھیجے گئے تھے، تو کوئی سر کہیں اور کوئی سر کہیں دفن ہوا۔ ہو سکتا ہے کہ بہت سے راویوں نے ان سروں کے متعلق یہی کہا ہو کہ یہ سر سیدنا امام حسین علیہ السلام کا سر ہے۔